نافع نے خبر دی اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عاشورہ کے دن جاہلیت میں ہم روزہ رکھتے تھے، لیکن جب رمضان کے روزے نازل ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا جی چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4501۔ ابن عینہ نے بیان کیا، ان سے ظاہری نے، ان سے عروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ عاشورہ کا روزہ رمضان کے روزوں کے حکم سے پہلے رکھا جاتا تھا، پھر جب رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا جی چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4502۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اشعث ان کے یہاں آئے، وہ اس وقت کھانا کھا رہے تھے۔ اشعث نے کہا آج تو عاشورہ کا دن ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان دنوں میں عاشورہ کا روزہ رمضان کے روزوں کے نازل ہونے سے پہلے رکھا جاتا تھا، لیکن جب رمضان کے روزے کا حکم نازل ہوا تو یہ روزہ چھوڑ دیا گیا، آؤ تم بھی کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4503۔ حشام نے بیان کیا، کہا کہ مجھے میرے والد نے خبر دی اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ عاشورہ کے دن قریش زمانہ جاہلیت میں روزے رکھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو یہاں بھی آپ نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا، لیکن جب رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہوا تو رمضان کے روزے فرض ہو گئے اور عاشورہ کا روزہ فرض ہونا باقی نہ رہا۔ اب جس کا جی چاہے اس دن بھی روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4504۔ اسحاق نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عمرو بن دینار نے بیان کیا، ان سے عطا نے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ یوں قرأت کر رہے تھے وَعَلَى الَّذِينَ يَطُوقُونَهُ، تفعیل سے فدیۃ طعام مسکین۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، اس سے مراد بہت بوڑھا یا مرد یا بہت بوڑھی عورت ہے جو روزے کی طاقت نہیں رکھتی ہو، انہیں چاہیے کہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4505۔ سلمہ بن عقور رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَعَلَى الَّذِينَ يَطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، تو جس کا جی چاہتا تھا روزہ چھوڑ دیتا تھا اور اس کے بدلے میں فدیہ دے دیتا تھا، جہاں تک کہ اس کے بعد والی آیت نازل ہوئی اور اس نے پہلی آیت کو منسوخ کر دیا۔ ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ بکیر کا انتقال یزید سے پہلے تھا۔ بکیر جو یزید کے شاگرد تھے، یزید سے پہلے 120 ہجری میں مر گئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4507۔ احمد بن عثمان نے بیان کیا، ان سے شریح بن مسلمہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابراہیم بن یوسف نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، ان سے ابو اسحاق نے بیان کیا، انہوں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا کہ جب رمضان کے روزے کا حکم نازل ہوا تو مسلمان پورے رمضان اپنی بیویوں کے قریب نہیں جاتے تھے اور کچھ لوگوں نے اپنے کو خیانت میں مبتلا کر لیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ تم اپنے کو خیانت میں مبتلا کرتے رہتے تھے، پس اس نے تم پر رحمت سے توجہ فرمائی اور تم سے معاف کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4508۔ عامر شعبی نے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ انہوں نے ایک سفید دھاگا اور ایک سیاہ دھاگا لیا اور سوتے ہوئے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو انہوں نے اسے دیکھا، وہ دونوں میں تمیز نہیں ہوئی۔ جب صبح ہوئی تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے تکیے کے نیچے سفید و سیاہ دھاگے رکھے ہوئے تھے اور کچھ نہیں ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بطور مذاق کے فرمایا، پھر تو تمہارا تکیہ بہت لمبا چوڑا ہوگا کہ صبح کا سفید خط اور سیاہ خط اس کے نیچے آ گیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4509۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آیت میں الخیط الابیض اور الخیط الاسود سے کیا مراد ہے؟ کیا ان سے مراد دو دھاگے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری کھوپڑی پھر تو بڑی لمبی چوڑی ہوگی اگر تم نے رات کو دو دھاگے دیکھے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان سے مراد رات کی سیاہی اور صبح کی سفیدی ہے۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 4510۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط والاسود اور من الفجر کے الفاظ ابھی نازل نہیں ہوئے تھے، تو کئی لوگ جب روزہ رکھنے کا ارادہ کرتے تو اپنے دونوں پاؤں میں سفید اور سیاہ دھاگا باندھ لیتے، اور پھر جب تک وہ دونوں دھاگے صاف دکھائی دینے نہ لگ جاتے برابر کھاتے پیتے رہتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے من الفجر کے الفاظ اتارے، تب ان کو معلوم ہوا کہ کالے دھاگے سے رات اور سفید دھاگے سے دن مراد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4511۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب لوگ جاہلیت میں احرام باندھ لیتے تو گھروں میں پیچھے کی طرف سے چھت پر چڑھ کر داخل ہوتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے کی طرف سے آؤ، البتہ نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص تقوی اختیار کرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4512۔ عبید اللہ عمری نے بیان کیا، ان سے نافع نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ ان کے پاس ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے فتنے کے زمانے میں جب ان پر حجاج ظالم نے حملہ کیا اور مکے کا محاصرہ کیا، دو آدمی علا بن عرار اور حبان سلمہ آئے اور کہا کہ لوگ آپس میں لڑ کر تباہ ہو رہے ہیں، آپ عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، پھر آپ کیوں خاموش ہیں؟ اس فساد کو رفع کیوں نہیں کرتے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری خاموشی کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے کسی بھی مسلمان بھائی کا خون مجھ پر حرام قرار دیا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فساد باقی نہ رہے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم قرآن کے حکم کے مطابق لڑے ہیں یہاں تک کہ فتنہ یعنی شرک و کفر باقی نہیں رہا اور دین خالص اللہ کے لیے ہو گیا، لیکن تم لوگ چاہتے ہو کہ تم اس لیے لڑو کہ فتنہ اور فساد پیدا ہو اور دین اسلام ضعیف ہو، کافروں کو جیت ہو اور خدا کے برخلاف دوسروں کا حکم سنایا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4513۔ بکیر بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے کہ ایک شخص حکیم ابن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے ابو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم 1 سال حج کرتے ہو اور 1 سال عمرہ اور اللہ عز و جل کے راستے میں جہاد میں شریک نہیں ہوتے؟ آپ کو خود معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کی طرف کتنی رغبت دلائی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے بھتیجے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، 5 وقت نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا۔ انہوں نے کہا اے ابا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، کتاب اللہ میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا آپ کو وہ معلوم نہیں ہے کہ مسلمان کی 2 جماعتیں اگر آپس میں جنگ کریں تو ان میں صلح کراؤ؟ اللہ تعالیٰ کے ارشاد الی امر اللہ تک، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فساد باقی نہ رہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بولے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہم یہ فرض انجام دے چکے ہیں۔ اس وقت مسلمان بہت تھوڑے تھے، کافروں کا ہجوم تھا، تو کافر لوگ مسلمانوں کا دین خراب کرتے تھے، کہیں مسلمانوں کو مار ڈالتے، کہیں تکلیف دیتے، یہاں تک کہ مسلمان بہت ہو گئے، فتنہ جاتا رہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4514۔ پھر اس شخص نے پوچھا اچھا تو یہ کہو کہ عثمان اور علی رضی اللہ عنہ کے باب میں تمہارا کیا اعتقاد ہے؟ انہوں نے کہا عثمان رضی اللہ عنہ کا قصور اللہ نے معاف کر دیا، لیکن تم اس معافی کو اچھا نہیں سمجھتے ہو۔ اب رہے حضرت علی رضی اللہ عنہ، تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور آپ کے داماد تھے، اور ہاتھ کے اشارے سے بتلایا کہ یہ دیکھو ان کا گھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ملا ہوا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4515۔ سلیمان نے بیان کیا، انہوں نے ابو وائل سے سنا اور ان سے حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور اپنے کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4516۔ آدم بن نبی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، ان سے عبد الرحمن بن اصبہانی نے، کہا میں نے عبداللہ بن معقل سے سنا،
انہوں نے بیان کیا کہ میں کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اس مسجد میں حاضر ہوا۔ ان کی مراد کوفہ کی مسجد سے تھی اور ان سے روزے کے فدیہ کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ مجھے احرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ لے گئے اور جوئیں سر سے میرے چہرے پر گر رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرا خیال یہ نہیں تھا کہ تم اس حد تک تکلیف میں مبتلا ہو گئے ہو، تم کوئی بکری نہیں مہیا کر سکتے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا پھر 3 دن کے روزے رکھ لو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، ہر مسکین کو آدھا صاع کھانا کھلانا اور اپنا سر منڈوا لو۔ کعب رضی اللہ عنہ نے کہا تو یہ آیت خاص میرے بارے میں نازل ہوئی تھی اور اس کا حکم تم سب کے لیے عام ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4517۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حج میں تمتع کا حکم قرآن میں نازل ہوا اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمتع کے ساتھ حج کیا، پھر اس کے بعد قرآن نے اس سے نہیں روکا اور نہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی، لہٰذا تمتع بھی جائز ہے۔ یہ تو ایک صاحب نے اپنی رائے سے جو چاہا کہہ دیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4518۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز زمانے جاہلیت کے بازار میلے تھے، اس لیے اسلام کے بعد موسم حج میں صحابہ رضی اللہ عنہم نے وہاں کاروبار کو برا سمجھا تو آیت نازل ہوئی کہ تمہیں اس بارے میں کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے پروردگار کے یہاں سے تلاش معاش کرو، یعنی موسم حج میں تجارت کے لیے مذکورہ منڈیوں میں جاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4519۔ شام نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہ قریش اور ان کے طریقے کی پیروی کرنے والے عرب حج کے لیے مزدلفہ میں ہی وقوف کیا کرتے تھے، اس کا نام انہوں نے الحمص رکھا تھا، اور باقی عرب عرفات کے میدان میں وقوف کرتے تھے۔ پھر جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ عرفات میں آئیں اور وہیں وقوف کریں اور پھر وہاں سے مزدلفہ آئیں۔ آیت ثم افیضوا من حیث افاض الناس سے یہی مراد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4520۔ قریب نے خبر دی اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جو کوئی تمتع کرے، عمرہ کر کے احرام کھول ڈالے، وہ جب تک حج کا احرام نہ باندھے بیت اللہ کا نفل طواف کرتا رہے، جب حج کا احرام باندھے اور عرفات جانے کو سوار ہو تو حج کے بعد جو قربانی ہو سکے وہ کرے، اونٹ ہو یا گائے یا بکری، ان تینوں میں سے جو ہو سکے۔ اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے، عرفہ کے دن سے پہلے اگر آخری روزہ عرفہ کے دن آ جائے تب بھی کوئی قباحت نہیں۔ شہر مکہ سے چل کر عرفات کو جائے، وہاں عصر کی نماز سے رات کی تاریکی ہونے تک ٹھہرے، پھر عرفات سے اس وقت لوٹے جب دوسرے لوگ لوٹیں، اور سب لوگوں کے ساتھ رات مزدلفہ میں گزارے اور اللہ کی یاد اور تکبیر اور تحلیل بہت کرتا رہے صبح ہونے تک۔ صبح کو لوگوں کے ساتھ مزدلفہ سے منی لوٹے، جیسے اللہ نے فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس الآیت، یعنی کنکریاں مارنے تک اسی طرح اللہ کو یاد اور تکبیر و تحلیل کرتے رہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4521۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اے پروردگار ہمارے، ہم کو دنیا میں بھی بہتری دے اور آخرت میں بھی بہتری، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچائیو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4522۔ سفیان ثوری نے بیان کیا، کہا ان سے ابن جریج نے، ان سے ابن ابی ملیکہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ اور عبداللہ بن ولید ادنی نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا، مجھ سے ابن جریج نے بیان کیا، ان سے ابن ابی ملیکہ نے، ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی حدیث جو اوپر گزری۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4523۔ ابن جریج نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابن ابی ملیکہ سے سنا، بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سورہ یوسف کی آیت حتی اذا استیاس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا
میں کذبو کو زال کی تخفیف کے ساتھ قرأت کیا کرتے تھے۔ آیت کا جو مفہوم وہ مراد لے سکتے تھے لیا، اس کے بعد یوں تلاوت کرتے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ الا ان النصر اللہ القریب۔ پھر میری ملاقات عروہ بن زبیر سے ہوئی تو میں نے ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کا ذکر کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4524۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تو کہتی تھیں، اللہ کی پناہ، پیغمبر تو جو وعدہ اللہ نے ان سے کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ مرنے سے پہلے ضرور پورا ہوگا۔ بات یہ ہے کہ پیغمبروں کی آزمائش برابر ہوتی رہی ہے، مدد آنے میں اتنی دیر ہوئی کہ پیغمبر ڈر گئے، ایسا نہ ہو ان کی امت کے لوگ ان کو جھوٹا سمجھ لیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس آیت سورہ یوسف کو یوں پڑھتی تھیں، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كَذَّبُوا، زال کو تشدید کے ساتھ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4525۔ نافع نے بیان کیا کہ جب ابن عمر رضی اللہ عنہ قرآن پڑھتے تو اور کوئی لفظ زبان پر نہیں لاتے، یہاں تک کہ تلاوت سے فارغ ہو جاتے۔ ایک دن میں قرآن مجید لے کر ان کے سامنے بیٹھ گیا اور انہوں نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ جب اس آیت نساکم حرث لکم الاخ پر پہنچے تو فرمایا، معلوم ہے یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی تھی؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا کہ فلاں فلاں چیز یعنی عورت سے پیچھے کی طرف سے جمع کرنے کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اور پھر تلاوت کرنے لگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4526۔ ایوب نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ آیت سو تم اپنے کھیت میں آؤ جس طرح چاہو کے بارے میں فرمایا کہ پیچھے سے بھی آ سکتا ہے، اور اس حدیث کو محمد بن یحییٰ بن سعید قطان نے بھی اپنے والد سے، انہوں نے عبید اللہ سے، انہوں نے نافع سے، اور انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4527۔ سفیان ثوری نے بیان کیا ان سے محمد بن منکدر نے، اور انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ یہودی کہتے تھے کہ اگر عورت سے ہم بستری کے لیے کوئی پیچھے سے آئے گا تو بچہ بھینگا پیدا ہوگا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، سو اپنے کھیت میں آؤ جدھر سے چاہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4528۔ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ میری ایک بہن تھیں، ان کو ان کے اگلے خاوند نے نکاح کا پیغام دیا۔ دوسری سند اور ابراہیم بن تہمان نے بیان کیا ان سے یونس نے، ان سے امام حسن بصری نے، اور ان سے معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ تیسری سند اور امام بخاری نے کہا کہ ہم سے ابو معمر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوارث نے بیان کیا، کہا ہم سے یونس نے بیان کیا، اور ان سے امام حسن بصری نے کہ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی بہن کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی تھی، لیکن جب عدت گزر گئی اور طلاق بائن ہو گئی تو انہوں نے پھر ان کے لیے پیغام نکاح بھیجا۔ معقل رضی اللہ عنہ نے اس پر انکار کیا مگر عورت چاہتی تھی، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ تم انہیں اس سے مت روکو کہ وہ اپنے پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کریں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4529۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے آیت والذین یتوفون منکم یعنی اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں کے متعلق عثمان رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ اس آیت کو دوسری آیت نے منسوخ کر دیا ہے، اس لیے آپ اسے مصحف میں نہ لکھیں، یا یہ کہا کہ نہ رہنے دیں۔ اس پر عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیٹے، میں قرآن کا کوئی حرف اس کی جگہ سے نہیں ہٹا سکتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4530۔ شبل بن عباد نے بیان کیا ان سے ابن ابی نجیح نے اور ان سے مجاہد نے آیت اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں کے بارے میں زمانے جاہلیت کی طرح کہا کہ عدت یعنی 4 مہینے 10 دن کی تھی جو شوہر کے گھر عورت کو گزارنی ضروری تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں نفع اٹھانے کی وصیت کر جائیں کہ وہ 1 سال تک گھر سے نہ نکالی جائیں، لیکن اگر وہ خود نکل جائیں تو کوئی گناہ تم پر نہیں اگر وہ دستور کے موافق اپنے لیے کوئی کام کریں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے 7 مہینے اور 20 دن وصیت کے قرار دیے کہ اگر وہ اس مدت میں چاہے تو اپنے لیے وصیت کے مطابق شوہر کے گھر میں ہی ٹھہرے، اور اگر چاہے تو کہیں اور چلی جائے
کہ اگر ایسی عورت کہیں اور چلی جائے تو تمہارے حق میں کوئی گناہ نہیں، پس عدت کے ایام تو وہی ہیں جنہیں گزارنا اس پر ضروری ہے، یعنی 4 مہینے 10 دن۔ شبل نے کہا ابن ابی نجیح نے مجاہد سے ایسا ہی نقل کیا ہے، اور عطا بن ابی رباح نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اس آیت نے اس رسم کو منسوخ کر دیا کہ عورت اپنے خاوند کے گھر کے پاس عدت گزارے۔ اس آیت کی روح سے عورت کو اختیار ملا جہاں چاہے وہاں عدت گزارے، اور اللہ پاک کے قول غیر اخراج کا یہی مطلب ہے۔ عطا نے کہا عورت اگر چاہے تو اپنے خاوند کے گھر والوں میں عدت گزارے اور خاوند کی وصیت کے موافق اسی کے گھر میں رہے، اور اگر چاہے تو وہاں سے نکل جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ نکل جائیں تو دستور موافق اپنے حق میں جو بات کریں اس میں کوئی گناہ تم پر نہ ہوگا۔ عطا نے کہا کہ پھر میراث کا حکم نازل ہوا جو سورہ نساء میں ہے، اور اس نے عورت کے لیے گھر میں رکھنے کے حکم کو منسوخ قرار دیا۔ اب عورت جہاں چاہے عدت گزار سکتی ہے، اسے مکان کا خرچہ دینا ضروری نہیں۔ اور محمد بن یوسف نے روایت کیا، ان سے ورقہ بن عمرو نے بیان کیا، ان سے ابن ابی نجیح نے، اور ان سے مجاہد نے یہی قول بیان کیا، اور فرزندان ابن ابی نجیح سے نقل کیا، ان سے عطا بن ابی رباح نے بیان کیا، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس آیت نے صرف شوہر کے گھر میں عدت کے حکم کو منسوخ قرار دیا ہے، اب وہ جہاں چاہے عدت گزار سکتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد غیر اخراج وغیرہ سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4531۔ عبداللہ بن عون نے خبر دی، ان سے محمد بن سیرین نے بیان کیا کہ میں انصار کی ایک مجلس میں حاضر ہوا، بڑے بڑے انصاری وہاں موجود تھے اور عبد الرحمن بن ابی لیلہ بھی وہاں موجود تھے۔ میں نے وہاں صبیہ بنت حارث کے باب سے متعلق عبداللہ بن عتبہ کی حدیث کا ذکر کیا۔ عبد الرحمن نے کہا لیکن عبداللہ بن عتبہ کے چچا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایسا نہیں کہتے تھے۔ محمد بن سیرین نے کہا کہ میں نے کہا کہ پھر تو میں نے ایک ایسے بزرگ عبداللہ بن عتبہ کے متعلق جھوٹ بولنے میں دلیری کی ہے کہ جو کوفہ میں ابھی زندہ موجود ہیں۔ میری آواز بلند ہو گئی تھی۔ ابن سیرین نے کہا کہ پھر جب میں باہر نکلا تو راستے میں مالک بن عامر یا مالک بن عوف سے میری ملاقات ہو گئی۔ راوی کو شک ہے یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے رفیقوں میں سے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور وہ حمل سے ہو تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کی عدت کے متعلق کیا فتویٰ دیتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ تم لوگ اس حاملہ پر سختی کے متعلق کیوں سوچتے ہو؟ اس پر آسانی نہیں کرتے، اس کو لمبی عدت کا حکم دیتے ہو۔ سورہ نساء چھوٹی، سورہ طلاق لمبی سورہ نساء کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اور ایوب سختیانی نے بیان کیا، ان سے محمد بن سیرین نے کہا میں ابو عطیہ مالک بن عامر سے ملا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4532۔ حشام بن حسان نے بیان کیا، ان سے محمد بن سیرین نے، ان سے عبیدہ نے، اور ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دوسری سند امام بخاری نے کہا کہ مجھ سے عبد الرحمن بن بشر بن حکم نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، ان سے حشام بن حسان نے کہا کہ مجھ سے محمد بن سیرین نے بیان کیا، ان سے عبیدہ بن عمرو نے، اور ان سے علی رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر فرمایا تھا ان کفار نے ہمیں درمیانی نماز نہیں پڑھنے دی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، خدا ان کی قبروں اور گھروں کو یا ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے۔ قبروں اور گھروں یا پیٹوں کے لفظ میں شک یحییٰ بن سعید راوی کی طرف سے ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4533۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پہلے ہم نماز پڑھتے ہوئے بات بھی کر لیا کرتے تھے، کوئی بھی شخص اپنے دوسرے بھائی سے اپنی کسی ضرورت کے لیے بات کر لیتا تھا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی، سبھی نمازوں کی پابندی رکھو اور خاص طور پر بیچ والی نماز کی، اور اللہ کے سامنے فرما برداروں کی طرح کھڑے ہوا کرو۔ اس آیت کے ذریعے ہمیں نماز میں چپ رہنے کا حکم دیا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4534۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے نافع نے کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے نماز خوف کے متعلق پوچھا جاتا تو وہ فرماتے کہ امام مسلمانوں کی ایک جماعت کو لے کر خود آگے بڑھے
اور انہیں 1 رکعت نماز پڑھائے۔ اس دوران میں مسلمانوں کی دوسری جماعت ان کے اور دشمن کے درمیان میں رہے، یہ لوگ نماز میں ابھی شریک نہ ہوں۔ پھر جب امام ان لوگوں کو 1 رکعت پڑھا چکے جو پہلے اس کے ساتھ تھے، تو اب یہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں اور ان کی جگہ لے لیں جنہوں نے اب تک نماز نہیں پڑھی ہے، لیکن یہ لوگ سلام نہ پھیریں۔ اب وہ لوگ آگے بڑھیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے، اور امام انہیں بھی 1 رکعت نماز پڑھائے۔ اب امام 2 رکعت پڑھ چکنے کے بعد نماز سے فارغ ہو چکا، پھر دونوں جماعتیں جنہوں نے الگ الگ امام کے ساتھ 1 رکعت نماز پڑھی تھی اپنی باقی 1 رکعت ادا کر لیں، جبکہ امام اپنی نماز سے فارغ ہو چکا ہے۔ اس طرح دونوں جماعتوں کی 2 رکعت پوری ہو جائیں گے، لیکن اگر خوف اس سے بھی زیادہ ہے تو ہر شخص تنہا نماز پڑھ لے، پیدل ہو یا سوار، قبلے کی طرف رخ ہو یا نہ ہو۔ امام مالک نے بیان کیا ان سے نافع نے کہ مجھ کو یقین ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ باتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی بیان کی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4535۔ ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ سورہ بقرہ کی آیت یعنی جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، اللہ تعالیٰ کے فرمان غیر اخراج تک کو دوسری آیت نے منسوخ کر دیا ہے، اس کو آپ نے مصحف میں کیوں لکھوایا، چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا میرے بھتیجے، میں کسی آیت کو اس کے ٹھکانے سے بدلنے والا نہیں۔ یہ حمید نے کہا یا کچھ ایسا ہی جواب دیا، اس پر تفصیلی نوٹ پیچھے لکھا جا چکا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4536۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شک کرنے کا ہمیں ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ حق ہے۔ جب انہوں نے عرض کیا تھا کہ اے میرے رب مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ کیا تجھ کو یقین نہیں ہے؟ عرض کی یقین ضرور ہے، لیکن میں نے یہ درخواست اس لیے کی ہے کہ میرے دل کو اور اطمینان حاصل ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4537۔ حشام نے خبر دی انہیں ابن جریج نے، انہوں نے عبداللہ بن ابی ملیکہ سے سنا، وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے۔ ابن جریج نے کہا اور میں نے ابن ابی ملیکہ کے بھائی ابو بکر بن ابی ملیکہ سے بھی سنا، وہ عبید بن عمیر سے روایت کرتے تھے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے دریافت کیا کیا آپ لوگ جانتے ہو یہ آیت کس سلسلے میں نازل ہوئی ہے؟ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو؟ سب نے کہا کہ اللہ زیادہ جاننے والا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت خفا ہو گئے اور کہا صاف جواب دیں کہ آپ لوگوں کو اس سلسلے میں کچھ معلوم ہے یا نہیں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا امیر المومنین میرے دل میں ایک بات آتی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹے تم ہی کہو اور اپنے کو حقیر نہ سمجھو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اس میں عمل کی مثال بیان کی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیسے عمل کی؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ عمل کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ ایک مالدار شخص کی مثال ہے جو اللہ کے اطاعت میں نیک عمل کرتا رہتا ہے، پھر اللہ شیطان کو اس پر غالب کر دیتا ہے، وہ گناہوں میں مصروف ہو جاتا ہے اور اس کے اگلے نیک اعمال سب غارت ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4538۔ عطا بن یسار اور عبد الرحمن بن ابی عمرہ انصاری نے بیان کیا اور انہوں نے کہا ہم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جسے 1 یا 2 کھجور 1 یا 2 لقمے در بدر لیے پھریں، بلکہ مسکین وہ ہے جو مانگنے سے بچتا رہے، اور اگر تم دلیل چاہو تو قرآن سے اس آیت کو پڑھ لو کہ وہ لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4539۔ مسلم نے بیان کیا ان سے مسروق نے اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب سود کے سلسلے میں سورہ بقرہ کی آخری آیتیں نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پڑھ کر لوگوں کو سنایا اور اس کے بعد شراب کی تجارت بھی حرام قرار پائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4540۔ محمد بن جعفر نے خبر دی انہیں شعبہ نے، انہیں سلیمان عامش نے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو الضحیٰ سے سنا،
وہ مسروق سے روایت کرتے تھے کہ ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، جب سورہ بقرہ کی آخری آیتیں نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور مسجد میں انہیں پڑھ کر سنایا۔ اس کے بعد شراب کی تجارت حرام ہو گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4541۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے ابو الضحیٰ نے، ان سے مسروق نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب سورہ بقرہ کی آخری آیتیں نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد میں پڑھ کر سنایا اور شراب کی تجارت حرام قرار دی گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4542۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب سورہ بقرہ کی آخری آیات نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ہمیں پڑھ کر سنایا، پھر شراب کی تجارت حرام کر دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4543۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آخری آیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ سود کی آیت تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4544۔ بکیر حران نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، ان سے خالد حذا نے، ان سے مروان اصفر نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ آیت اور جو کچھ تمہارے نفسوں کے اندر ہے اگر تم ان کو ظاہر کرو یا چھپائے رکھو آخر تک منسوخ ہو گئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4545۔ شعبہ نے خبر دی، انہیں خالد حذا نے، انہیں مروان اصفر نے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے کہا کہ وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ہیں، انہوں نے آیت وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تَخْفُوهُ کے متعلق بتلایا کہ اس آیت کو اس کے بعد کی آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها نے منسوخ کر دیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4546۔ یزید بن ابراہیم تستری نے بیان کیا، ان سے ابن ابی ملیکہ نے، ان سے قاسم بن محمد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، یعنی وہ وہی خدا ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری ہے، اس میں محکم آیتیں ہیں اور وہی کتاب کا اصل دار و مدار ہیں اور دوسری آیتیں متشابہ ہیں، سو وہ لوگ جن کے دلوں میں چڑپن ہے وہ اس کے اسی حصے کے پیچھے لگ جاتے ہیں جو متشابہ ہیں، فتنے کی تلاش میں اور اس کی غلط تعویل کی تلاش میں، آخر آیت اولی الباب تک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہوں تو یاد رکھو کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے آیت بالا میں ذکر فرمایا ہے، اس لیے ان سے بچتے رہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4547۔ معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں سعید بن مسیب نے اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے پیدا ہوتے ہی چھوتا ہے جس سے وہ بچہ چلاتا ہے، سوا مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزر چکا۔ یہ کلمہ حضرت مریم کی ماں نے کہا تھا، اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان کے ہاتھ لگانے سے بچا لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4548۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اس لیے قسم کھا لی کہ کسی مسلمان کا مال جھوٹ بول کر وہ مار لے تو جب وہ اللہ سے ملے گا اللہ تعالیٰ اس پر نہایت ہی غضبناک ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس فرمان کی تصدیق میں یہ آیت نازل کی، بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی بھلائی نہیں ہے، آخر آیت تک۔ ابو وائل نے بیان کیا کہ حضرت اشعث بن قیس کندی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور پوچھا، ابو عبد الرحمن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے آپ لوگوں سے کوئی حدیث بیان کی ہے؟ ہم نے بتایا کہ ہاں، اس طرح سے حدیث بیان کی ہے۔ اشعث رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ یہ آیت تو میرے ہی بارے میں نازل ہوئی تھی،
میرے ایک چچا کے بیٹے کی زمین میں میرا ایک کنواں تھا، ہم دونوں کا اس کے بارے میں جھگڑا ہوا اور مقدمہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ تو گواہ پیش کر یا پھر اس کی قسم پر فیصلہ ہوگا۔ میں نے کہا پھر تو یا رسول اللہ وہ جھوٹی قسم کھا لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹی قسم اس لیے کھائے کہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کا مال لے لے اور اس کی نیت بری ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ اس پر نہایت ہی غضبناک ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4549 4550۔ عوام بن حوشب نے خبر دی، انہیں ابراہیم بن عبد الرحمن نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص نے بازار میں سامان بیچتے ہوئے قسم کھا لی کہ فلاں شخص اس سامان کا اتنا روپیہ دے رہا تھا، حالانکہ کسی نے اتنی قیمت نہیں لگائی تھی، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح کسی مسلمان کو وہ دھوکہ دے کر اسے ٹھگ لے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچتے ہیں، آخری آیت تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4551۔ عبداللہ بن داؤد نے بیان کیا، ان سے ابن جریج نے، ان سے ابن ابی ملیکہ نے کہ دو عورتیں کسی گھر یا حجرے میں بیٹھ کر موزے بنایا کرتی تھیں۔ ان میں سے ایک عورت باہر نکلی، اس کے ہاتھ میں موزے سینے کا سوا چبھو دیا گیا تھا۔ اس نے دوسری عورت پر دعویٰ کیا۔ یہ مقدمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر صرف دعوے کی وجہ سے لوگوں کا مطالبہ مان لیا جانے لگے تو بہت سوں کا خون اور مال برباد ہو جائے گا۔ جب گواہ نہیں تو دوسری عورت کو جس پر یہ الزام ہے اللہ سے ڈراؤ اور اس کے سامنے یہ آیت پڑھو، ان الذین یشترون بعہد اللہ و ایمانہم۔ چنانچہ جب لوگوں نے اسے اللہ سے ڈرایا تو اس نے اقرار کر لیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قسم مدعی علیہ پر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4552۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے منہ در منہ بیان کیا۔ انہوں نے بتلایا کہ جس مدت میں میرے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صلح حدیبیہ کے معاہدے کے مطابق تھی، میں سفر تجارت پر شام میں گیا ہوا تھا۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہرقل کے پاس پہنچا؟ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت واہیہ کلبی رضی اللہ عنہ وہ خط لائے تھے اور عظیم بصرہ کے حوالے کر دیا تھا اور ہرقل کے پاس اسی سے پہنچا تھا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہرقل نے پوچھا کیا ہماری حدود سلطنت میں اس شخص کی قوم کے بھی کچھ لوگ ہیں جو نبی ہونے کا دعوے دار ہے؟ درباریوں نے بتایا کہ جی ہاں موجود ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر مجھے قریش کے چند دوسرے آدمیوں کے ساتھ بلایا گیا۔ ہم ہرقل کے دربار میں داخل ہوئے اور اس کے سامنے ہمیں بٹھا دیا گیا۔ اس نے پوچھا تم لوگوں میں اس شخص سے زیادہ قریبی کون ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے کہا کہ میں زیادہ قریب ہوں۔ اب درباریوں نے مجھے بادشاہ کے بالکل قریب بٹھا دیا اور میرے دوسرے ساتھیوں کو میرے پیچھے بٹھا دیا۔ اس کے بعد ترجمان کو بلایا اور اس سے ہرقل نے کہا کہ انہیں بتاؤ کہ میں اس شخص کے بارے میں تم سے کچھ سوالات کروں گا جو نبی ہونے کا دعوے دار ہے۔ اگر یہ یعنی ابو سفیان رضی اللہ عنہ جھوٹ بولے تو تم اس کے جھوٹ کو ظاہر کر دینا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا بیان تھا کہ اللہ کی قسم اگر مجھے اس کا خوف نہ ہوتا کہ میرے ساتھی کہیں میرے متعلق جھوٹ بولنا نقل نہ کر دیں تو میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ضرور جھوٹ بولتا۔ پھر ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ اس سے پوچھو کہ جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ اپنے نسب میں کیسے ہیں؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ ان کا نسب ہم میں بہت ہی عزت والا ہے۔ اس نے پوچھا کیا ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ بھی ہوا ہے؟ بیان کیا کہ میں نے کہا نہیں۔ اس نے پوچھا تم نے دعوی نبوت سے پہلے کبھی ان پر جھوٹ کی تہمت لگائی تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ پوچھا ان کی پیروی معزز لوگ زیادہ کرتے ہیں یا کمزور؟ میں نے کہا کہ قوم کے کمزور لوگ زیادہ ہیں۔ اس نے پوچھا ان کے ماننے والوں میں زیادتی ہوتی رہتی ہے یا کمی؟ میں نے کہا کہ نہیں بلکہ زیادتی ہوتی رہتی ہے۔
پوچھا کبھی ایسا بھی کوئی واقعہ پیش آیا ہے کہ کوئی شخص ان کے دین کو قبول کرنے کے بعد پھر ان سے بدگمان ہو کر ان سے پھر گیا ہو؟ میں نے کہا ایسا بھی کبھی نہیں ہوا۔ اس نے پوچھا تم نے کبھی ان سے جنگ بھی کی ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ اس نے پوچھا تمہاری ان کے ساتھ جنگ کا کیا نتیجہ رہا؟ میں نے کہا کہ ہماری جنگ کی مثال ایک ڈول کی ہے، کبھی ان کے ہاتھ میں اور کبھی ہمارے ہاتھ میں۔ اس نے پوچھا کبھی انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ بھی کیا؟ میں نے کہا کہ اب تک تو نہیں کیا، لیکن آج کل بھی ہمارا ان سے ایک معاہدہ چل رہا ہے، نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں ان کا طرز عمل کیا رہے گا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم اس جملے کے سوا اور کوئی بات میں اس پوری گفتگو میں اپنی طرف سے نہیں ملا سکا۔ پھر اس نے پوچھا اس سے پہلے بھی یہ دعویٰ تمہارے یہاں کسی نے کیا تھا؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا اس سے کہو کہ میں نے تم سے نبی کے نسب کے بارے میں پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ تم لوگوں میں باعزت اور اونچے نسب کے سمجھے جاتے ہیں۔ انبیاء کا بھی یہی حال ہے، ان کی بعثت ہمیشہ قوم کے صاحب حسب و نسب خاندان میں ہوتی ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا کوئی ان کے باپ دادوں میں بادشاہ گزرا ہے تو تم نے اس کا انکار کیا۔ میں اس سے اس فیصلے پر پہنچا کہ اگر ان کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو ممکن تھا کہ وہ اپنی خاندانی سلطنت کو اس طرح واپس لینا چاہتے ہوں۔ اور میں نے تم سے ان کی اتباع کرنے والوں کے متعلق پوچھا کہ آیا وہ قوم کے کمزور لوگ ہیں یا اشراف؟ تو تم نے بتایا کہ کمزور لوگ ان کی پیروی کرنے والوں میں زیادہ ہیں، یہی طبقہ ہمیشہ سے انبیاء کا اتباع کرتا رہا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا تم نے دعوی نبوت سے پہلے ان پر جھوٹ کا کبھی شبہ کیا تھا تو تم نے اس کا بھی انکار کیا۔ میں نے اس سے یہ سمجھا کہ جس شخص نے لوگوں کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو وہ اللہ کے معاملے میں کس طرح جھوٹ بول دے گا۔ اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ ان کے دین کو قبول کرنے کے بعد پھر ان سے بدگمان ہو کر کوئی شخص ان کے دین سے کبھی پھرا بھی ہے تو تم نے اس کا بھی انکار کیا۔ ایمان کا یہی اثر ہوتا ہے جب وہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی رہتی ہے یا کم ہوتی ہے تو تم نے بتایا کہ ان میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ ایمان کا یہی معاملہ ہے یہاں تک کہ وہ کمال کو پہنچ جائے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ کیا تم نے کبھی ان سے جنگ بھی کی ہے تو تم نے بتایا کہ جنگ کی ہے، اور تمہارے درمیان لڑائی کا نتیجہ ایسا رہا ہے کہ کبھی تمہارے حق میں اور کبھی ان کے حق میں۔ انبیاء کا بھی یہی معاملہ ہے، انہیں آزمائش میں ڈالا جاتا ہے اور آخر انجام انہی کے حق میں ہوتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اس نے تمہارے ساتھ کبھی خلاف عہد بھی معاملہ کیا ہے تو تم نے اس سے بھی انکار کیا۔ انبیاء کبھی عہد کے خلاف نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا ہمارے یہاں اس طرح کا دعویٰ پہلے بھی کسی نے کیا تھا؟ تم نے کہا کہ پہلے کسی نے اس طرح کا دعویٰ نہیں کیا۔ میں اس سے اس فیصلے پر پہنچا کہ اگر کسی نے تمہارے یہاں اس سے پہلے اس طرح کا دعویٰ کیا ہوتا تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ بھی اس کی نقل کر رہے ہیں۔ بیان کیا کہ پھر ہرقل نے پوچھا وہ تمہیں کن چیزوں کا حکم دیتے ہیں؟ میں نے کہا نماز، زکوٰۃ، صلہ رحمی اور پاک دامنی کا۔ آخر اس نے کہا کہ جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو یقیناً وہ نبی ہے۔ اس کا علم تو مجھے بھی تھا کہ ان کی نبوت کا زمانہ قریب ہے، لیکن یہ خیال نہ تھا کہ وہ تمہاری قوم میں ہوں گے۔ اگر مجھے ان تک پہنچ سکنے کا یقین ہوتا تو میں ضرور ان سے ملاقات کرتا، اور اگر میں ان کی خدمت میں ہوتا تو ان کے قدموں کو دھوتا، اور ان کی حکومت میرے ان 2 قدموں تک پہنچ کر رہے گی۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوایا اور اسے پڑھا۔ اس میں یہ لکھا ہوا تھا اللہ رحمان و رحیم کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عظیم روم ہرقل کی طرف، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی اتباع کرے۔ اما بعد میں تمہیں اسلام کی طرف بلاتا ہوں، اسلام لاؤ تو سلامتی پاؤ گے، اور اسلام لاؤ تو اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، لیکن تم نے اگر منہ موڑا تو تمہاری رعایا کے کفر کا بار بھی سب تم پر ہوگا۔ اور اے کتاب والو، ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہم میں اور تم میں برابر ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سوائے اللہ کے اور کسی کی عبادت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان اشہدوا بأننا مسلمون تک جب ہرقل خط پڑھ چکا تو دربار میں بڑا شور برپا ہو گیا، اور پھر ہمیں دربار سے باہر کر دیا گیا۔
باہر آ کر میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابن ابی کبسہ کا معاملہ تو اب اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ ملک بنی الاسور ہرقل بھی ان سے ڈرنے لگا۔ اس واقعے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ کر رہیں گے، اور آخر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی روشنی میرے دل میں بھی ڈال ہی دی۔ ظاہری نے کہا کہ پھر ہرقل نے روم کے سرداروں کو بلا کر ایک خاص کمرے میں جمع کیا، پھر ان سے کہا، اے رومیوں، کیا تم ہمیشہ کے لیے فلاح اور بھلائی چاہتے ہو، اور یہ کہ تمہارا ملک تمہارے ہی ہاتھ میں رہے؟ اگر تم ایسا چاہتے ہو تو اسلام قبول کر لو۔ راوی نے بیان کیا کہ یہ سنتے ہی وہ سب وحشی جانوروں کی طرح دروازے کی طرف بھاگے۔ دیکھا تو دروازہ بند تھا۔ پھر ہرقل نے سب کو اپنے پاس بلایا کہ انہیں میرے پاس لاؤ، اور ان سے کہا کہ میں نے تو تمہیں آزمایا تھا کہ تم اپنے دین میں کتنے پختہ ہو۔ اب میں نے اس چیز کا مشاہدہ کر لیا جو مجھے پسند تھی۔ چنانچہ سب درباریوں نے اسے سجدہ کیا اور اس سے راضی ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4553۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا، مدینے میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس انصار میں سب سے زیادہ کھجوروں کے درخت تھے، اور بے رحائی کا باغ اپنی تمام جائیداد میں انہیں سب سے زیادہ عزیز تھا۔ یہ باغ مسجد نبوی کے سامنے ہی تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں تشریف لے جاتے اور اس کے میٹھے اور عمدہ پانی کو پیتے۔ پھر جب آیت جب تک تم اپنی عزیز ترین چیزوں کو نہ خرچ کرو گے نیکی کے مرتبے کو نہ پہنچ سکو گے نازل ہوئی، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک تم اپنی عزیز چیزوں کو خرچ نہ کرو گے نیکی کے مرتبے کو نہ پہنچ سکو گے، اور میرا سب سے زیادہ عزیز مال بے رحائی ہے، اور یہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے، اللہ ہی سے میں اس کے ثواب و اجر کی توقع رکھتا ہوں، بس یا رسول اللہ جہاں آپ مناسب سمجھیں اسے استعمال کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوب، یہ فانی ہی دولت تھی، یہ فانی ہی دولت تھی، جو کچھ تم نے کہا ہے وہ میں نے سن لیا، اور میرا خیال ہے کہ تم اپنے عزیز و اقربا کو اسے دے دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ایسا ہی کروں گا یا رسول اللہ۔ چنانچہ انہوں نے وہ باغ اپنے عزیزوں اور اپنے ناتے والوں میں بانٹ دیا۔ عبداللہ بن یوسف اور روح بن عبادہ نے ذالک مال ربح سے بیان کیا ہے، یعنی یہ مال بہت نفع دینے والا ہے۔ مجھ سے یحییٰ بن یحییٰ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے امام مالک کے سامنے مال رواح سے پڑھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4554۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے وہ باغ حسان اور ابی رضی اللہ عنہ کو دے دیا تھا۔ میں ان دونوں سے ان کا زیادہ قریبی تھا، لیکن مجھے نہیں دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4555۔ موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، کہ کچھ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے قبیلے کے ایک مرد اور ایک عورت کو لے کر آئے جنہوں نے زنا کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اگر تم میں سے کوئی زنا کرے تو تم اس کو کیا سزا دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس کا منہ کالا کر کے اسے مارتے پیٹتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا توریت میں رجم کا حکم نہیں ہے؟ انہوں نے کہا، ہم نے توریت میں رجم کا حکم نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بولے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، توریت لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ جب توریت لائی گئی تو ان کے ایک بہت بڑے مدرس نے، جو انہیں توریت کا درس دیا کرتا تھا، آیت رجم پر اپنی ہتھیلی رکھ لی اور اس سے پہلے اور اس کے بعد کی عبارت پڑھنے لگا اور آیت رجم نہیں پڑھتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اس کے ہاتھ کو آیت رجم سے ہٹا دیا اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جب یہودیوں نے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ آیت رجم ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور ان دونوں کو مسجد نبوی کے قریب ہی جہاں جنازے لا کر رکھے جاتے تھے رجم کر دیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس عورت کا ساتھی عورت کو پتھر سے بچانے کے لیے اس پر جھک جھک پڑتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4556۔ محمد بن یوسف نے بیان کیا، کہا ان سے سفیان نے، ان سے میسرہ نے، ان سے ابو حازم نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آیت تم لوگ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو،
کے بارے میں کہا تم لوگ لوگوں کے لیے سب لوگوں سے بہتر ہو، اور کہا ان کو گردنوں میں زنجیریں ڈال کر لڑائی میں گرفتار کر کے لاتے ہو، پھر وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4557۔ عمرو بن دینار نے کہا انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے ہی بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی جب ہم سے دو جماعتیں اس کا خیال کر بیٹھی تھیں کہ ہمت ہار دیں، درا حالانکہ اللہ دونوں کا مددگار تھا۔ سفیان نے بیان کیا کہ ہم دو جماعتیں بنو حارثہ اور بنو سلمہ تھے، حالانکہ اس آیت میں ہمارے بودے پن کا ذکر ہے، مگر ہم کو یہ پسند نہیں کہ آیت نہ اترتی، کیونکہ اس میں یہ مذکور ہے کہ اللہ ان دونوں گروہوں کا مددگار سرپرست ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4558۔ سالم نے بیان کیا ان سے ان کے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فجر کی دوسری رکعت کے رکوع سے سر اٹھا کر یہ بد دعا کی، اے اللہ فلاں فلاں اور فلاں کافر پر لعنت کر۔ یہ بد دعا آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا ولک الحمد کے بعد کی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، آپ کو اس میں کوئی دخل نہیں، آخر آیت فَأَنَّهُمْ ظَلِمُونَ تک۔ اس روایت کو اسحاق بن راشد نے ظاہری سے نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4559۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پر بد دعا کرنا چاہتے یا کسی کے لیے دعا کرنا چاہتے تو رکوع کے بعد کرتے، سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا لک الحمد کے بعد بعض اوقات آپ نے یہ دعا بھی کی، اے اللہ ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام اور عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات دے دے، اے اللہ مضر والوں کو سختی کے ساتھ پکڑ لے اور ان میں ایسی قحط سالی لا جیسی یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے یہ دعا کرتے، اور آپ نماز فجر کی بعض رکعت میں یہ دعا کرتے، اے اللہ فلاں اور فلاں کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ عرب کے چند خاص قبائل کے حق میں آپ یہ بد دعا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ آپ کو اس امر میں کوئی دخل نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4560۔ ابو اسحاق نے بیان کیا، کہا کہ میں نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ احد کی لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کے پیدل دستے پر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو افسر مقرر کیا تھا۔ پھر بہت سے مسلمانوں نے پیٹھ پھیر لی، آیت اور رسول تم کو پکار رہے تھے تمہارے پیچھے سے، میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 صحابیوں کے سوا اور کوئی موجود نہ تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4561۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، احد کی لڑائی میں جب ہم صف باندھے کھڑے تھے تو ہم پر غنودگی طاری ہو گئی تھی۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ نیند سے میری تلوار ہاتھ سے بار بار گرتی اور میں اسے اٹھاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4562۔ ابو بکر شعبہ بن عیاش نے بیان کیا، ان سے ابو حسین عثمان بن عاصم نے، اور ان سے ابو الضحیٰ نے، اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ کلمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اس وقت جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور یہی کلمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا تھا کہ لوگوں یعنی قریش نے تمہارے خلاف بڑا سامان جنگ اکٹھا کر رکھا ہے، ان سے ڈرو۔ لیکن اس بات نے ان مسلمانوں کا جوش ایمان بڑھا دیا، اور یہ مسلمان بولے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کام بنانے والا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4563۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آخری کلمہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا حسبی اللہ و نعم الوکیل تھا، یعنی میری مدد کے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کام بنانے والا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4564۔ عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، ان سے ابو صالح نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور پھر اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی تو آخرت میں اس کا مال نہایت زہریلا سانپ بن کر، جس کی آنکھوں کے اوپر 2 نقطے ہوں گے، اس کی گردن میں توق کی طرح پہنا دیا جائے گا۔ پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ کر کہے گا کہ میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، اور جو لوگ کہ اس مال میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دے رکھا ہے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مال ان کے حق میں بہتر ہے، آخر تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4565۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے کی پشت پر فدق کی بنی ہوئی ایک موٹی چادر رکھنے کے بعد سوار ہوئے اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو حارث بنی خزرج میں سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ یہ جنگ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے۔ راستے میں ایک مجلس سے آپ گزرے جس میں عبداللہ بن ابی بن سلول منافق بھی موجود تھا۔ یہ عبداللہ بن ابی کے ظاہری اسلام لانے سے بھی پہلے کا قصہ ہے۔ مجلس میں مسلمان اور مشرکین یعنی بت پرست اور یہودی سبھی طرح کے لوگ تھے۔ انہی میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ سواری کی ٹاپوں سے گرد اڑی اور مجلس والوں پر پڑی تو عبداللہ بن ابی نے چادر سے اپنی ناک بند کر لی اور بطور تحقیر کہنے لگا کہ ہم پر گرد نہ اڑاؤ۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریب پہنچ گئے اور انہیں سلام کیا۔ پھر آپ سواری سے اتر گئے اور مجلس والوں کو اللہ کی طرف بلایا اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ اس پر عبداللہ بن ابی بن سلول کہنے لگا، جو کلام آپ نے پڑھ کر سنایا ہے اس سے عمدہ کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ یہ کلام بہت اچھا ہے، پھر بھی ہماری مجلسوں میں آ کر آپ ہمیں تکلیف نہ دیا کریں، اپنے گھر بیٹھیں۔ اگر کوئی آپ کے پاس جائے تو اسے اپنی باتیں سنایا کریں۔ یہ سن کر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ضرور یا رسول اللہ، آپ ہماری مجلسوں میں تشریف لایا کریں، ہم اسی کو پسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد مسلمان، مشرکین اور یہودی آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے اور قریب تھا کہ فساد اور لڑائی تک نوبت پہنچ جاتی، لیکن آپ نے انہیں خاموش اور ٹھنڈا کر دیا اور آخر سب لوگ خاموش ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہو کر وہاں سے چلے آئے اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے یہاں تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے بھی اس کا ذکر کیا کہ سعد، تم نے نہیں سنا ابو حباب، آپ کی مراد عبداللہ بن ابی بن سلول سے تھی، کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اسے معاف فرما دیں اور اس سے درگزر کر دیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ پر کتاب نازل کی ہے، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ حق بھیجا ہے جو اس نے آپ پر نازل کیا ہے۔ اس شہر مدینہ کے لوگ پہلے اس پر متفق ہو چکے تھے کہ اس عبداللہ بن ابی کو تاج پہنا دیں اور شاہی امامہ اس کے سر پر باندھ دیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس حق کے ذریعے جو آپ کو اس نے عطا کیا ہے اس باطل کو روک دیا تو اب وہ چڑھ گیا ہے، اور اس وجہ سے وہ معاملہ اس نے آپ کے ساتھ کیا جو آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے، آپ نے اسے معاف کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم مشرکین اور اہل کتاب سے درگزر کیا کرتے تھے اور ان کی اذیتوں پر صبر کیا کرتے تھے۔ اسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اور یقیناً تم بہت سی دل آزاری کی باتیں ان سے بھی سنو گے جنہیں تم سے پہلے کتاب مل چکی ہے، اور ان سے بھی جو مشرک ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ بڑے عزم و حوصلے کی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بہت سے اہل کتاب تو دل ہی سے چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان لے آنے کے بعد پھر سے کافر بنا لیں، حسد کی راہ سے جو ان کے دلوں میں ہے، آخر آیت تک۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کفار کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے ساتھ جنگ کی اجازت دے دی، اور جب آپ نے غزوہ بدر کیا تو اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق قریش کے کافر سردار اس میں مارے گئے، تو عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے دوسرے مشرک اور بت پرست ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کر کے ان سب نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کر لی اور ظاہراً اسلام میں داخل ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4566۔
ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند منافقین ایسے تھے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تو یہ مدینے میں پیچھے رہ جاتے اور پیچھے رہ جانے پر بہت خوش ہوا کرتے تھے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تو عذر بیان کرتے اور قسمیں کھا لیتے، بلکہ ان کو ایسے کام پر تعریف ہونا پسند آتا جس کو انہوں نے نہ کیا ہوتا، اور بعد میں چکنی چپڑی باتوں سے اپنی بات بنانا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی پر یہ آیت لا تحسبن الذین یفرحون آخر آیت تک اتاری۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4567۔ علقمہ بن وقاص نے خبر دی کہ مروان بن حکم نے جب وہ مدینہ کے امیر تھے اپنے دربان سے کہا کہ رافع ابن عباس رضی اللہ عنہ کے یہاں جاؤ اور ان سے پوچھو کہ آیت ولا تحسبن الذین کی روح سے تو ہم سب کو عذاب ہونا چاہیے، کیونکہ ہر ایک آدمی ان نعمتوں پر جو اس کو ملی ہیں خوش ہے اور یہ چاہتا ہے کہ جو کام اس نے کیا نہیں اس پر بھی اس کی تعریف ہو۔ رافع نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جا کر پوچھا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا تم مسلمانوں سے اس آیت کا کیا تعلق؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلایا تھا اور ان سے ایک دن کی بات پوچھی تھی جو ان کی آسمانی کتاب میں موجود تھی، انہوں نے اصل بات کو تو چھپایا اور دوسری غلط بات بیان کر دی، پھر بھی اس بات کے خواہش مند رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں جو کچھ انہوں نے بتایا ہے اس پر ان کی تعریف کی جائے، اور ادھر اصل حقیقت کو چھپا کر بھی بڑے خوش تھے۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی، اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے اہل کتاب سے عہد لیا تھا کہ کتاب کو پوری طرح ظاہر کر دینا لوگوں پر، آیت جو لوگ اپنے کرتوتوں پر خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو کام نہیں کیے ہیں ان پر بھی ان کی تعریف کی جائے تک۔ ہشام بن یوسف کے ساتھ اس حدیث کو عبدالرزاق نے بھی ابن جریر سے روایت کیا، ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا، کہا ہم کو حجاج بن محمد نے خبر دی، انہوں نے ابن جریر سے کہا مجھ کو ابن ابی ملیکہ نے خبر دی، ان کو حمید بن عبد الرحمن بن عوف نے کہ مروان نے اپنے دربان رافع سے کہا، پھر یہی حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4568۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ایک رات اپنی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر رہ گیا۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی میمونہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تھوڑی دیر تک بات چیت کی، پھر سو گئے۔ جب رات کا تیسرا حصہ باقی رہا تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آسمان کی طرف نظر کی اور یہ آیت تلاوت کی، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور دن رات کے مختلف ہونے میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور وضو کیا اور مسواک کی، پھر 11 رکعتیں تہجد اور وتر پڑھیں۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فجر کی اذان دی تو آپ نے 2 رکعت فجر کی سنت پڑھی اور باہر مسجد میں تشریف لائے اور فجر کی نماز پڑھائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4569۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ایک رات اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے یہاں سو گیا، ارادہ یہ تھا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھوں گا۔ میری خالہ نے آپ کے لیے گدا بچھا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے طول میں لیٹ گئے۔ پھر جب آخری رات میں بیدار ہوئے تو چہرہ مبارک پر ہاتھ پھیر کر نیند کے آثار دور کیے، پھر سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات پڑھیں۔ اس کے بعد آپ ایک مشکیزے کے پاس آئے اور اس سے پانی لے کر وضو کیا اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں بھی کھڑا ہو گیا اور جو کچھ آپ نے کیا تھا وہی سب کچھ میں نے بھی کیا، اور آپ کے پاس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں بھی کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر اپنا دایاں ہاتھ رکھا اور میرے کان کو شفقت سے پکڑ کر ملنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھی، پھر 2 رکعت 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 نماز پڑھی، پھر وتر کی نماز پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4570۔ امام مالک نے بیان کیا ان سے مخرمہ بن سلیمان نے ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام قریب نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ایک رات وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں رہ گئے جو ان کی خالہ تھیں۔
انہوں نے کہا کہ میں بستر کے عرض میں لیٹا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیوی طول میں لیٹے، پھر آپ سو گئے اور آدھی رات میں یا اس سے تھوڑی دیر پہلے یا بعد میں آپ بیدار ہوئے اور چہرے پر ہاتھ پھیر کر نیند کو دور کیا، پھر سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتوں کی تلاوت کی۔ اس کے بعد آپ اٹھ کر مشکیزے کے قریب گئے جو لٹکا ہوا تھا، اس کے پانی سے آپ نے وضو بہت ہی اچھی طرح سے پورے آداب کے ساتھ کیا اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرح وضو وغیرہ کیا اور نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور اسی ہاتھ سے بطور شفقت میرا کان پکڑ کر ملنے لگے۔ پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی اور پھر 2 رکعت پڑھی اور آخر میں وتر کی نماز پڑھی۔ اس سے فارغ ہو کر آپ لیٹ گئے۔ پھر جب مؤذن آیا تو آپ اٹھے اور 2 ہلکی فجر کی سنت رکعتیں پڑھیں اور نماز فرض کے لیے باہر تشریف مسجد میں لے گئے اور صبح کی نماز پڑھائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4571۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ وہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر رہ گئے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا ان کی خالہ تھیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں بستر کے عرض میں لیٹ گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیوی طول میں لیٹے، پھر آپ سو گئے اور آدھی رات میں یا اس سے تھوڑی دیر پہلے یا تھوڑی دیر بعد آپ جاگے اور بیٹھ کر چہرے پر نیند کے آثار دور کرنے کے لیے ہاتھ پھیرنے لگے اور سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات پڑھیں۔ اس کے بعد آپ مشکیزے کے پاس گئے جو لٹکا ہوا تھا، اس سے تمام آداب کے ساتھ آپ نے وضو کیا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں بھی اٹھا اور میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وضو وغیرہ کیا اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں کھڑا ہو گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور شفقت سے میرے داہنے کان کو پکڑ کر ملنے لگے۔ پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر 2 رکعت 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 پڑھی اور آخر میں انہیں وتر بنایا۔ پھر آپ لیٹ گئے اور جب مؤذن آپ کے پاس آیا تو آپ اٹھے اور 2 ہلکی رکعتیں پڑھ کر باہر مسجد میں تشریف لے گئے اور صبح کی نماز پڑھائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4572۔ ہشام بن عروہ نے خبر دی، انہیں ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ایک آدمی کی پرورش میں ایک یتیم لڑکی تھی، پھر اس نے اس سے نکاح کر لیا۔ اس یتیم لڑکی کی ملکیت میں کھجور کا ایک باغ تھا، اسی باغ کی وجہ سے یہ شخص اس کی پرورش کرتا رہا، حالانکہ دل میں اس سے کوئی خاص لگاؤ نہ تھا۔ اس سلسلے میں یہ آیت اتری کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے حق میں انصاف نہ کر سکو گے۔ ہشام بن یوسف نے کہا، میں سمجھتا ہوں ابن جریج نے یوں کہا، یہ لڑکی اس درخت اور دوسرے مال اسباب میں اس مرد کی حصے دار تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4573۔ عروہ بن زبیر نے خبر دی، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آیت وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى کا مطلب پوچھا۔ انہوں نے کہا، میرے بھانجے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک یتیم لڑکی اپنے ولی کی پرورش میں ہو اور اس کی جائیداد کے حصے دار ہو، ترکے کی روح سے اس کا حصہ ہو۔ اب اس ولی کو اس کی مالداری خوبصورتی پسند آئے، اس سے نکاح کرنا چاہے، پر انصاف کے ساتھ پورا مہر جتنا مہر اس کو دوسرے لوگ دیں نہ دینا چاہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں لوگوں کو ایسی یتیم لڑکیوں کے ساتھ جب تک ان کا پورا مہر انصاف کے ساتھ نہ دیں نکاح کرنے سے منع فرمایا، اور ان کو یہ حکم دیا کہ تم دوسری عورتوں سے جو تم کو بھلی لگیں نکاح کر لو، یتیم لڑکی کا نقصان نہ کرو۔ عروہ نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی تھیں، اس آیت کے اترنے کے بعد لوگوں نے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں مسئلہ پوچھا۔ اس وقت اللہ نے یہ آیت وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ اتاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، دوسری آیت میں یہ جو فرمایا وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكَحُوهُنَّ، یعنی وہ یتیم لڑکیاں جن کا مال و جمال کم ہو اور تم ان کے ساتھ نکاح کرنے سے نفرت کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم ان یتیم لڑکیوں سے جن کا مال و جمال کم ہو نکاح کرنا نہیں چاہتے
تو مال اور جمال والی یتیم لڑکیوں سے بھی جن سے تم کو نکاح کرنے کی رغبت ہے نکاح نہ کرو، مگر جب انصاف کے ساتھ ان کا مہر پورا ادا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4574۔ ہشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد بلکہ جو شخص خوشحال ہو وہ اپنے کو بالکل روکے رکھے، البتہ جو شخص نادار ہو وہ واجبی طور پر کھا سکتا ہے کے بارے میں فرمایا کہ یہ آیت یتیم کے بارے میں اتری ہے کہ اگر ولی نادار ہو تو یتیم کی پرورش اور دیکھ بھال کی اجرت میں وہ واجبی طور پر یتیم کے مال میں سے کچھ کھا سکتا ہے، بشرطے کہ نیت میں فساد نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4575۔ عبید اللہ اشجعی نے خبر دی، انہیں سفیان سوری نے، انہیں ابو اسحاق شیبانی نے، انہیں اکرمہ نے اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے آیت اور جب تقسیم کے وقت عزیز و اقارب اور یتیم اور مسکین موجود ہوں کے متعلق فرمایا کہ یہ محکم ہے، منسوخ نہیں ہے۔ اکرمہ کے ساتھ اس حدیث کو سعید بن جبیر نے بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4576۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قبیلہ بنو سلمہ تک پیدل چل کر میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مجھ پر بے ہوشی طاری ہے، اس لیے آپ نے پانی منگوایا اور وضو کر کے اس کا پانی مجھ پر چھڑکا۔ میں ہوش میں آ گیا، پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا کیا حکم ہے، میں اپنے مال کا کیا کروں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کی میراث کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4577۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابتدائے اسلام میں میت کا سارا مال اولاد کو ملتا تھا، البتہ والدین کو وہ ملتا جو میت ان کے لیے وصیت کر جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جیسا مناسب سمجھا اس میں نسخ کر دیا، چنانچہ اب مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے اور میت کے والدین یعنی ان دونوں میں ہر ایک کے لیے اس مال کا چھٹا حصہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4578۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اور شیبانی نے کہا کہ یہ حدیث ابو الحسن عطا سوائی نے بھی بیان کی ہے، اور جہاں تک مجھے یقین ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ ہی سے بیان کیا ہے کہ آیت اے ایمان والو تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی مالک ہو جاؤ، اور نہ انہیں اس غرض سے قید رکھو کہ تم نے انہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کا کچھ حصہ وصول کر لو۔ انہوں نے بیان کیا کہ جاہلیت میں کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو شوہر کے رشتہ دار اس عورت کے زیادہ مستحق سمجھے جاتے، اگر ان میں سے کوئی چاہتا تو اس سے شادی کر لیتا، یا پھر وہ جس سے چاہتے اسی سے اس کی شادی کرتے، اور چاہتے تو نہ بھی کرتے۔ اس طرح عورت کے گھر والوں کے مقابلے میں بھی شوہر کے رشتہ دار اس کے زیادہ مستحق سمجھے جاتے۔ اسی پر یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا نازل ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4579۔ سعید بن جبیر نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آیت میں لکل جعلنا موالی سے مراد وارث ہیں، اور والذین عاقدت ایمانکم کی تفسیر یہ ہے کہ شروع میں جب مہاجرین مدینہ آئے تو قرابت داروں کے علاوہ انصار کے وارث مہاجرین بھی ہوتے تھے۔ اس بھائی چارے کی وجہ سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان کرایا تھا۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ لکل جعلنا موالی تو پہلا طریقہ منسوخ ہو گیا۔ پھر بیان کیا کہ والذین عاقدت ایمانکم سے وہ لوگ مراد ہیں جن سے دوستی اور مدد اور خیر خواہی کی قسم کھا کر عہد کیا جائے، لیکن اب ان کے لیے میراث کا حکم منسوخ ہو گیا مگر وصیت کا حکم رہ گیا۔ اس اسناد میں ابو اسامہ نے ادریس سے اور ادریس نے طلحہ بن مصرف سے سنا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4580۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ کیا سورج کو دوپہر کے وقت دیکھنے میں تمہیں کوئی دشواری ہوتی ہے جبکہ اس پر بادل بھی نہ ہوں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا 14ویں رات کو چاند کے دیکھنے میں تمہیں کچھ دشواری پیش آتی ہے جبکہ اس پر بادل نہ ہوں؟
صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بس اسی طرح تم بلا کسی دقت اور کسی رکاوٹ کے اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے۔ قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا کہ ہر امت اپنے جھوٹے معبودوں کے ساتھ حاضر ہو جائے۔ اس وقت اللہ کے سوا جتنے بھی بتوں اور پتھروں کی پوجا ہوئی تھی سب کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ پھر جب وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جو صرف اللہ کی پوجا کیا کرتے تھے، خواہ نیک ہوں یا گنہگار، اور اہل کتاب کے کچھ لوگ تو پہلے یہود کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تم اللہ کے سوا کس کی پوجا کرتے تھے؟ وہ عرض کریں گے کہ عزیر ابن اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا لیکن تم جھوٹے تھے، اللہ نے نہ کسی کو اپنی بیوی بنایا اور نہ بیٹا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے ہمارے رب ہم پیاسے ہیں، ہمیں پانی پلا دے۔ انہیں اشارہ کیا جائے گا کہ کیا ادھر نہیں چلتے؟ چنانچہ سب کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ وہاں چمکتی ریت پانی کی طرح نظر آئے گی، باز باز کے ٹکڑے کیے دے رہی ہوگی۔ پھر سب کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر نصارہ کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم مسیح ابن اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ان سے بھی کہا جائے گا کہ تم جھوٹے تھے، اللہ نے کسی کو بیوی اور بیٹا نہیں بنایا۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا چاہتے ہو، اور ان کے ساتھ یہودیوں کی طرح برتاؤ کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب ان لوگوں کے سوا اور کوئی باقی نہ رہے گا جو صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، خواہ وہ نیک ہوں یا گنہگار، تو ان کے پاس ان کا رب ایک صورت میں جلوہ گر ہوگا جو پہلی صورت سے جس کو وہ دیکھ چکے ہوں گے ملتی جلتی ہوگی، یہ وہ صورت نہ ہوگی۔ اب ان سے کہا جائے گا اب تمہیں کس کا انتظار ہے؟ ہر امت اپنے معبودوں کو ساتھ لے کر جا چکی۔ وہ جواب دیں گے ہم دنیا میں جب لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تھا جدا ہوئے تو ہم ان میں سب سے زیادہ محتاج تھے، پھر بھی ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اور اب ہمیں اپنے سچے رب کا انتظار ہے جس کی ہم دنیا میں عبادت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارا رب میں ہی ہوں۔ اس پر تمام مسلمان بول اٹھیں گے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ 2 یا 3 مرتبہ یوں کہیں گے ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہیں ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4581۔ یحییٰ نے بیان کیا کہ حدیث کا کچھ حصہ عمر بن مرہ سے ہے بواسطہ ابراہیم کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پڑھ کر سناؤں؟ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نازل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دوسرے سے سننا چاہتا ہوں۔ چنانچہ میں نے آپ کو سورہ نساء سنانی شروع کی۔ جب میں فَكَيْفَ إِذَا جَئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا پر پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ۔ میں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4582۔ سلیمان نے خبر دی، انہیں ہشام بن عروہ نے، انہیں ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ مجھ سے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کا ایک ہار گم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ رضی اللہ عنہم کو اسے تلاش کرنے کے لیے بھیجا۔ ادھر نماز کا وقت ہو گیا، نہ لوگ وضو سے تھے اور نہ پانی موجود تھا، اس لیے وضو کے بغیر نماز پڑھی گئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4583۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آیت اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے میں سے حاکموں کی، عبداللہ بن حذافہ بن قیس بن عدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک مہم پر بطور افسر کے روانہ کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4584۔ عروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا ایک انصاری ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ صحابی سے مقام حرا کی ایک نالی کے بارے میں جھگڑا ہو گیا کہ اس سے کون اپنے باغ کو پہلے سینچنے کا حق رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبیر رضی اللہ عنہ پہلے تم اپنا باغ سینچ لو، پھر اپنے پڑوسی کو جلدی پانی دے دینا۔ اس پر ان انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اس لیے کہ یہ آپ کے پھپھی زاد بھائی ہیں۔
یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زبیر اپنے باغ کو سینچو اور پانی اس وقت تک روکے رکھو کہ منڈیر تک بھر جائے، پھر اپنے پڑوس کے لیے چھوڑو۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری کے ساتھ اپنے فیصلے میں رعایت رکھی تھی، لیکن اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو صاف طور پر ان کا پورا حق دے دیا، کیونکہ انصاری نے ایسی بات کہی تھی جس سے آپ کا غصہ ہونا قدرتی تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلے فیصلے میں دونوں کے لیے رعایت رکھی تھی۔ زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے یہ آیات اسی سلسلے میں نازل ہوئی تھیں، تیرے پروردگار کی قسم ہے کہ یہ لوگ ایماندار نہ ہوں گے جب تک یہ اس جھگڑے میں جو ان کے آپس میں ہوں آپ کو حکم نہ بنا لیں اور آپ کے فیصلے کو کھلے دل کے ساتھ برضا و رغبت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4585۔ ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، ان سے عروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نبی مرض الموت میں بیمار ہوتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت کا اختیار دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت میں جب آواز گلے میں پھنسنے لگی تو میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ۔ اس لیے میں سمجھ گئی کہ آپ کو بھی اختیار دیا گیا ہے اور آپ نے اللہم بالرفیق الاعلی کہہ کر آخرت کو پسند فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4586۔ عبید اللہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں اور میری والدہ مستضعفین کمزوروں میں سے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4587۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے ابن ابی ملیکہ نے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آیت الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان کی تلاوت کی اور فرمایا کہ میں اور میری والدہ بھی ان لوگوں میں سے تھیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے معذور رکھا تھا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت معانی میں ذاقت کے ہے، تلوا یعنی تمہاری زبانوں سے گواہی ادا ہوگی۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سوا دوسرے شخص ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں راغم کا معنی ہجرت کا مقام، عرب لوگ کہتے ہیں راغم تا قومی، یعنی میں نے اپنی قوم والوں کو جمع کر دیا۔ موقوتہ کے معنی ایک وقت مقررہ پر، یعنی جو وقت ان کے لیے مقرر ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4588۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے عدی نے، ان سے عبداللہ بن یزید نے اور ان سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے آیت اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو فریق ہو گئے ہو کے بارے میں فرمایا کہ کچھ لوگ منافقین جو اوپر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جنگ احد میں آپ کو چھوڑ کر واپس چلے آئے، تو ان کے بارے میں مسلمانوں کی دو جماعتیں ہو گئیں۔ ایک جماعت تو یہ کہتی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین سے قتال کیجئے، اور ایک جماعت یہ کہتی تھی کہ ان سے قتال نہ کیجئے۔ اس پر یہ آیت اتری کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مدینہ طیبہ ہے، یہ خباثت کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے آگ چاندی کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4589۔ مغیرہ بن نعمان نے بیان کیا، کہا میں نے سعید بن جبیر سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ علماء کوفہ کا اس آیت کے بارے میں اختلاف ہو گیا تھا، چنانچہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اس کے لیے سفر کر کے گیا اور ان سے اس کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا دوزخ ہے نازل ہوئی، اور اس باب کی یہ سب سے آخری آیت ہے، اسے کسی دوسری آیت نے منسوخ نہیں کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4590۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے، ان سے عطا نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آیت اور جو تمہیں سلام کرتا ہو اسے یہ مت کہہ دیا کرو کہ تو مومن ہی نہیں ہے کے بارے میں فرمایا کہ ایک صاحب مرداس نامی اپنی بکریاں چرا رہے تھے،
ایک مہم پر جاتے ہوئے کچھ مسلمان انہیں ملے تو انہوں نے کہا السلام علیکم، لیکن مسلمانوں نے بہانہ خور جان کر انہیں قتل کر دیا اور ان کی بکریوں پر قبضہ کر لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی، آخر آیت ارض الحیات الدنیا۔ اس سے اشارہ انہی بکریوں کی طرف تھا۔ بیان کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے السلام قرأت کی ہے، مشہور قرأت بھی یہی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4591۔ سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے مروان بن حکم بن عاص کو مسجد میں دیکھا۔ بیان کیا کہ پھر میں ان کے پاس آیا اور ان کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ انہوں نے مجھے خبر دی اور انہیں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے خبر دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ آیت لکھوائی، مسلمانوں میں سے گھر بیٹھ رہنے والے اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ ابھی آپ یہ آیت لکھوا ہی رہے تھے کہ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آ گئے اور عرض کیا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، اگر میں جہاد میں شرکت کر سکتا تو یقیناً جہاد کرتا۔ وہ اندھے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے رسول پر وحی اتاری، آپ کی ران میری ران پر تھی، شدت وحی کی وجہ سے اس کا مجھ پر اتنا بوجھ پڑا کہ مجھے اپنی ران پھٹ جانے کا اندیشہ ہو گیا۔ یہ کیفیت ختم ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے غیر للضرر کے الفاظ نازل کیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4592۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب آیت لا یستوی القاعدون من المؤمنین نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو کتابت کے لیے بلایا اور انہوں نے وہ آیت لکھ دی۔ پھر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور اپنے نابینا ہونے کا عذر پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے غیر اولی الضرر کے الفاظ اور نازل کیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4593۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب آیت لا یستوی القاعدون من المؤمنین نازل ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں یعنی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلاؤ۔ وہ اپنے ساتھ دوات اور تختی یا شانے کی ہڈی لے کر حاضر ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکھو لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے موجود تھے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نابینا ہوں۔ چنانچہ وہیں اس طرح آیت نازل ہوئی، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4594۔ عبد الکریم جرزی نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن حارث کے غلام مقسم نے خبر دی اور انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین سے اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف جو بدر میں شریک تھے اور جنہوں نے بلا کسی عذر کے بدر کی لڑائی میں شرکت نہیں کی تھی، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4595۔ محمد بن عبد الرحمن ابو الاسود نے بیان کیا، کہا کہ اہل مدینہ کو جب مکے میں ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور تھا، شام والوں کے خلاف ایک فوج نکالنے کا حکم دیا گیا۔ اس فوج میں میرا نام بھی لکھا گیا تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام اکرمہ سے میں ملا اور انہیں اس صورتحال کی اطلاع کی۔ انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ اس سے منع کیا اور فرمایا کہ مجھے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی تھی کہ کچھ مسلمان مشرکین کے ساتھ رہتے تھے اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کی زیادتی کا سبب بنتے، پھر تیر آتا اور وہ سامنے پڑ جاتے تو انہیں لگ جاتا اور اس طرح ان کی جان جاتی یا تلوار سے غلطی میں انہیں قتل کر دیا جاتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، بے شک ان لوگوں کی جان جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے جب فرشتے قبض کرتے ہیں، آخر آیت تک۔ اس روایت کو لیث بن سعد نے بھی ابو اسود سے نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4596۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے عبداللہ بن ابی ملیکہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے الا المستضعفین کے متعلق فرمایا کہ میری ماں بھی انہی لوگوں میں تھیں جنہیں اللہ نے معذور رکھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4597۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
عشاء کی نماز میں رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہا، پھر سجدے میں جانے سے پہلے یہ دعا کی، اے اللہ عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات دے، اے اللہ سلمہ بن ہشام کو نجات دے، اے اللہ ولید بن ولید کو نجات دے، اے اللہ کمزور مومنوں کو نجات دے، اے اللہ کفار مضر کو سخت سزا دے، اے اللہ انہیں ایسی قحط سالی میں مبتلا کر جیسی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی آئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4598۔ یعلا بن مسلم نے خبر دی، انہیں سعید بن جبیر نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے آیت ان کان بکم عظیم من مطر او کنتم مرضا کے سلسلے میں بتلایا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے تھے، ان سے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4599۔ ہشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آیت لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں وہی فتویٰ دیتا ہے، آیت وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ تک۔ انہوں نے بیان کیا کہ یہ آیت ایسے شخص کے بارے میں نازل ہوئی کہ اگر اس کی پرورش میں کوئی یتیم لڑکی ہو اور اس کا والی وارث بھی ہو، لڑکی اس کے مال میں بھی حصہ دار ہو، یہاں تک کہ کھجور کے درخت میں بھی، اب وہ شخص خود اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہے کیونکہ اسے یہ پسند نہیں کہ کسی دوسرے سے اس کا نکاح کر دے کہ وہ اس کے مال میں حصہ دار بن جائے جن میں لڑکی حصہ دار تھی، اس وجہ سے اس لڑکی کا کسی دوسرے شخص سے وہ نکاح نہ ہونے دے، تو ایسے شخص کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4600۔